کیف نستفید من رمضان، ہم رمضان کا فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ دعا کرنا نہ بھولیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین ایسی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی. دعوت الصائم ودعوت المسافر ودعوت المظلوم، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی آہو بکا. یہاں رکیے. روزے دار کی دعا سے مراد کیا ہے؟ صرف افطاری کے وقت نہیں، روزہ فجر سے مغرب تک ہے. ان لمحات میں جب بھی دعا کریں گے تمہارا مالک اس دعا کو رد نہیں کرے گا. آپ افطاری کے وقت بھی دعا کیجئے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، دعا پڑھ کے افطاری کیجئے. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، دعا پڑھ کے آپ افطاری کیجئے. افطاری سے پہلے دعا کیجئے، لیکن مت بھولیے آپ صبح سے روزے دار ہیں. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان جب ہو جائے روک دو کام، دکان بند کر دو، گفتگو بند کر دو، بیٹھ جاؤ. اذان اور اقامت کے درمیان 10 سے 15 منٹ کا جو وقفہ ہے، رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت میں جو دعا کرے اللہ اسے رد کرتے ہی نہیں. دعا کیجیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، وطن عزیز کے لیے، معاشرے کے لیے. رب تعالی ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے. دعا کیجیے اور یاد رکھیے گا سنت کو نہ چھوڑیے گا، سنت کو نہ چھوڑیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کان یفطر علی رطوبات، اللہ آپ کو ایک نہیں کروڑا رحمتوں سے نوازے. مجھے پتا ہے، جانتا ہوں آپ افطاری پہ 10 سے 20 سے 50 ہزار بھی خرچ کرتے ہوں گے، اللہ اور بھی ہمت دے، لیکن سنت کو بھی ساتھ زندہ رکھیے. کان یفطر علی رطوبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے. فإن لم يجد فعلى تمرات، اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. فإن لم يجد فحس حسوا من ماء، اگر کوئی بھی کھجور نہ ہوتی تو آپ پانی کے گھونٹ لے لیتے. پانی آپ سادہ بھی پی سکتے ہیں. وكان يحب العسل والماء الحل، آپ اللہ کے رسول کا معمول تھا، آپ شہد کو پسند کرتے اور میٹھے پانی کو بھی پسند کرتے. آپ کو جہاں بقیہ لوازمات چاہیے آپ کو سنت کا التزام بھی کرنا چاہیے. سحری ضرور کیجئے، مت کہیے کہ مجھے بھوک نہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے تسحروا فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو یہ برکت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا غداء مبارک، یہ مبارک کھانا ہے، بلکہ اس کو الفلاح، کامیابی قرار دیا. بلکہ فرمایا مسلمانوں اور عیسائیوں یہودیوں کے روزوں میں فرق یہ ہے مسلمان سحری کرتا ہے. بلکہ فرمایا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ، کچھ نہیں کھانے کو جی چاہتا پانی کے گھونٹ لے لو، سحری ضرور کرو. بلکہ فرمایا نعم سحور المرء التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. رب تعالی سے دعا ہے رب تعالی سب کو رمضان نصیب فرما دے اور اس کی برکت و رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق سے بھی نواز دے. اور یہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کے چہروں کو بارونق بنا کے جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. افطاری کس سے کرنی چاہیے؟ میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہتا ہوں، ہر حلال چیز سے آپ افطاری کر سکتے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ جہاں آپ افطاری کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے کچھ 100 لوگوں کو انوائٹ بھی کیا ہے، آپ 50 سے 60 ہزار روپیہ خرچ بھی کر بیٹھے ہیں اور اس دسترخوان پہ طرح طرح کے حلال کھانے موجود ہیں، جائز ہے، اور وہاں کھجوریں نہ ہوں، وہ دسترخوان کیسے سجتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سنیے. سنن ابی داود کی روایت ہے 2338، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطوبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری تازہ کھجوروں سے کیا کرتے قبل ان یصلی، نماز سے پہلے. فإن لم يكن رطوبات، آپ میں سے بہت سارے اعتراض کر سکتے ہیں
اب کون مکہ مدینہ شعبان میں جائے اور پھر تازہ رطب کھجورے لے کے آئے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطُبَاتٍ، اگر تازہ کھجورے نہیں، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، خشک کھجوروں سے افطاری کر لیتے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر گھر میں خشک کھجورے بھی نہ ہوتی، حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَاءٍ، تو پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت صحیح الجامع میں بھی موجود ہے 4995، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو طریقہ بیان کیا ہے رطب کھجور، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی سنی اور پڑھی ہوگی کہ سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ رطبا جنیا، یہ رطب استعمال کرو، کلی واشربی وقری عینا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ بہت بڑی غذا ہے، یہ جسم کی تمام قسم کی کمزوریوں کو جو روزے کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو دور کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس نیت سے اس بات کا اہتمام کریں رمضان سے پہلے ہی کہ میں نے افطاری میں رطب استعمال کرنی ہے، تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اویل نہیں کر سکتے، یہ اویلیبل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان اور عمل ہے، صحابی کہتے ہیں كان يحب الماء الحلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا پانی پسند کیا کرتے تھے۔ تو اس روایت کے تحت جامع شیری بھی جائز ہو گیا نا، اور دیگر مشروبات بھی جائز ہو گئے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں كان يحب العسل والماء الحلو، آپ شہد کو بھی پسند کرتے اور میٹھا پانی بھی پسند کرتے۔ اور کتاب الطلاق کے اندر سے بخاری میں جو روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے كان يحب الحلوى، آپ میٹھی چیز پسند کرتے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کرنا چاہا کہ اللہ کے رسول حلوہ پسند کرتے، اس سے مراد وہ حلوہ نہیں ہے جو 10-20 چیونٹیوں سے لبریز جو حلوہ بنایا جاتا ہے اور دکانوں سے ملتے ہیں، اس سے مراد وہ حلوہ نہیں ہے، آپ میٹھی چیز کو پسند کیا کرتے۔ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا، یہاں اگر کوئی ایسے میرے محترم بیٹھے ہیں جنہوں نے طب پڑھی ہو یا میڈیکل میں گئے ہوں تو جانتے ہیں کہ میٹھا یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور خصوصاً بچوں کے پہلے 9 سال ان کی گرو کے لیے میٹھا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ لیکن 9 سال سے لے کر 18 سال تک انسان کو میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس وقت اس کی نمو پوری ہو رہی ہوتی ہے، جو انسان کی ہڈیاں اور جوڑ جنہیں اپنی شیپس سامنے لانی ہوتی ہے ان میں اگر میٹھا جائے تو پھر کمزوری آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مد ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا اذا افطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آ گئی، وثبت الاجر ان شاء الله، اور اللہ کی رحمت سے اجر بھی ثابت ہو گیا۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں۔ افطاری کے وقت آپ اس وقت بھی دعا کر لیں، لیکن افطاری کرتے وقت آپ کو دیگر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ دعا کون سی ہے جو ہمیں افطاری کے وقت پڑھنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1753، سمعت عبد اللہ ابن عمر، میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا، یقول اذا افطر، جب وہ افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پہ وسعت اختیار کرنے والی ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 4677، كان اذا افطر عند قوم، جب آپ کسی کے پاس جا کے افطاری کرتے ہیں
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری کرتے قال تو وہاں یہ دعا پڑھا کرتے افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائكه، اور دوسری روایت میں ہے وصلت عليكم الملائكه۔ افطر عندكم الصائمون، روزے دار آپ کے پاس افطاری کرتے رہے، واكل طعامكم الابرار، اور نیک لوگ آپ کا کھانا کھاتے رہے، وتنزلت عليكم الملائكه، اور فرشتے آپ پر نازل ہوں، کس لیے؟ وصلت علیکم الملائکہ، آپ کی بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں، دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں، اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ حضر جلال فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو، لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو کھربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی، اس کو زندگی باقی جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے، اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف ہوتا، یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کس نے روزہ رکھا ہے کہ، تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے، اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ سیام سفارش، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا
اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا. قرآن کہے گا اللہ میں نے تجھ کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا. فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل. الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان. روزے کی اہمیت اور نہ رکھنے کی سزا تو آپ نے سن لی. روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے. اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات کو نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے، نیت کا مقام اور محل دل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسرا کام، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا، کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا اس رمضان کو، رونقیں نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یقین کر لو یہ رمضان اسی طرح کا رمضان ہے جس طرح کے پہلے رمضان تھے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے پڑھنا. اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن تب ہی پڑھوں گا کہ 600 بندہ میرے پیچھے کھڑا ہو، تو یاد رکھنا آج 6 بندے تمہارے پیچھے ہوں گے تو 6 لاکھ سے زیادہ فرشتے بھی آ سکتے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ یاد کیجئے اس حدیث کو، اکیلا آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرانے والا، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھاتا ہے، کھڑا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. وہ معروف جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا، بکریوں کا چرواہ ہے. اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا اس میرے بندے کو تو دیکھو، یہ اکیلا اذان کہہ رہا ہے اور اکیلا تکبیر کہہ رہا ہے اور اکیلا ہی نماز کروا کے پڑھ رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے. میری اور آپ کی اگر نیت خالص ہے تو جس طرح کے بھی مسائل بن جائیں اجر سے میرا رب محروم نہیں. اس لیے یہ دل میں جو قلق ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جنت بنے گی، نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیں اور اپنی ہمت کے مطابق احتیاطات کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، قیام کریں. اللہ ذو الجلال تمہیں اجر سے محروم. جھوٹ سے اجتناب کریں، بیہودہ گوئی، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ غلط کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ ذوالجلال تو اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ. اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے. کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں. روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اس سے رد نہیں کرتے. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. دعوت المسافر، مسافر کی دعا. دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے. ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ 2 خوشخبریاں دیتے ہیں، 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں. للصائم فرحتان یفرحہما، 2 خوشیاں اللہ نے روزے دار کے لیے رکھی ہیں. اذا افطر فرح اذا لقی ربہ فرح بصومہ. ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن
جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ حضر جلال فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو۔ لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتا ہے جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی۔ کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو خربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے خوش نصیب ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی، اس کو زندگی باقی جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔